السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ دلانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا پھر اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور مختصر پڑھے. اب اکثر مسجدوں میں تو طریقہ یہ ہے، وہ کہتے بھائی بیٹھتے جائیں، آپ کو سنتوں کے لیے وقت دیں گے. اچھا، انہوں نے وہ خطبہ اس کو کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تقریر ہے، اردو کی تقریر ہے. پھر ایک اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر جو ہے نا وہ خطبہ ہے، وہ پھر 2 خطبے عربی میں دیتے ہیں. تو یہ تو 3 خطبے، خطبہ کا معنی تو خطاب ہے نا، ایک اردو میں خطاب ہو گیا، 2 عربی میں ہو گئے. تو میرے بھائی اول تو یہ طریقہ ہی درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطاب کرتے تھے، 2 خطبے ہوتے تھے، اور اس میں آتا ہے کہ آپ چند آیات پڑھتے، لوگوں کو نصیحت کرتے. اگر صرف عربی میں ہو تو پنجابی اس کو کیا خاک سمجھے گا. اس لیے خطبے کے لیے ضروری ہے کچھ آیات ہوں اور لوگوں کو سمجھایا جائے. جس میں سمجھایا نہ جائے وہ خطبہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ گزارش ہے، جو بھائی آئے ہیں اور انہوں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، وہ اٹھ کر پڑھ لیں. یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور آئندہ بھی خیال رکھیں، اگر خطبے سے پہلے آئیں پھر بھی پڑھ لیں، اور اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو پھر بھی وہ 2 رکعتیں. اور اس میں یہ بھی تاکید فرمائے مختصر پڑھ کر بیٹھ جائیں. تو محترم بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے تقریباً 6-7 مہموں کا ذکر سنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کفار قریش کے خلاف بھیجیں، کچھ ان کے قافلوں کے لیے اور کچھ کسی اور مقصد کے لیے. تو ان میں پھر مکے والے بھی غافل نہیں تھے. ان کا ایک آیا قرز بن جابر، مدینے میں آ کر یہاں سے وہ اونٹ لوٹ کر لے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے بھی لیکن وہ نکل گیا. تو یہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری تھا. تو ہجرت کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ میں تقریباً 150 آدمیوں کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھات لگانے کے لیے گئے. اس میں آدمی بھی تھوڑے تھے لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا. تو یہ بات ہے، جمادی اولیٰ کے کچھ دن تھے، کچھ جمادی اخریٰ کے دن تھے. آگے رجب میں وہ واقعہ پیش آ گیا جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمیوں کو بھیجا، بالکل مکے اور طائف کے درمیان ان کے سر پر پہنچ کر انہوں نے کارروائی کی، اور ایک بندہ قتل کر کے 2 بندے گرفتار کر کے وہ مدینہ میں لے آئے، مال غنیمت بھی. تو اب ماہ رمضان شروع ہو گیا، اور وہ قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا نا، اس کی واپسی کا وقت تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منصوبہ بندی فرمائی. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے بھئی یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں اس کا کیا کوئی خاص فائدہ، اس میں دین کی کون سی بات ہے. میں اس کی طرف تھوڑی سی پہلے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ان واقعات کی اہمیت کا احساس ہو جائے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے نا، تقریباً اس کی ایک مکمل پوری صورت جو ہے نا وہ جنگ بدر کے متعلق ہے. کیا نام ہے بھلا اس صورت کا؟ سورۃ الانفال. سورۃ الانفال تقریباً پوری صورت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہے.
جب تک وہ سارا نقشہ سامنے نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص قرآن مجید کی اس صورت کو اور اس آیات کو سمجھ نہیں سکتا. اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ ایک جھڑپ تھی، ایک جنگ تھی، ہو چکی، ختم ہوئی، ہزاروں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، نہیں، وہ اس وقت تھا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی خاطر کہ تم نے اس نقش قدم پر چلنا ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اطلاع لانے کے لیے بھیجا. یہ دونوں ہی بڑی شان والے، پھر بعد میں اللہ نے کو بڑی عزت عطا فرمائی. ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ اور ایک تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ. یہ دونوں کو بعد میں جو عشرہ مبشرہ میں جو حضرات شامل تھے ان میں یہ حضرات شامل ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی. انہیں بھیجا بھائی جاؤ معلوم کرو کہ بھائی قافلہ واپس آ رہا ہے، کہاں پر ہے، کہاں ہم اس کو گھیر سکتے ہیں، کس جگہ گھات لگا سکتے ہیں. قافلہ بھی 1000 اونٹ پر مشتمل تھا، یعنی پورے مکے نے اپنی ساری جو تھی نا تجارتی، ان کے پاس معیشت جو تھی، سارا سرمایہ اس میں دیا ہوا تھا کہ شام سے چیزیں خرید کر لاؤ. اب بھی جو حاجی صاحبان جاتے ہیں نا ان کو معلوم ہے کہ حج کے موقع کے لیے اور عمرہ کے موقع کے لیے مکے والوں نے ساری دنیا سے سامان خرید کے رکھا ہوتا ہے. چائنا کا مال وہاں پڑا ہوتا ہے، اسی طرح مغربی ملکوں کا مال وہاں پڑا ہوتا ہے. کس لیے کہ لوگ آئیں گے، خرید کر لے جائیں گے. ان کی معیشت کا دار و مدار ہی اس تجارت پر ہوتا ہے. تو شام یہ انگریزوں کی، رومیوں کی حکومت تھی، وہاں چیزیں بہت شاندار بنتی تھی، وہاں سے چیزیں آتی تھیں اور قریش کے قافلے وہاں جا کر خرید کر لاتے اور مکے میں فروخت کرتے تھے. تو 1000 اونٹ تھا اس قافلے میں اور 50,000 کے قریب 50,000 دینار سونے کے جو ہوتے ہیں نا، میں نے اس کا حساب لگایا ہے، 1 دینار 4.5 گرام کا ہونا، تقریباً 4.5 من سونا جو بنتا ہے 50,000 دینار کا. اتنی مالیت کا سرمایہ اس میں تھا. تو بہت بڑی ایک چیز حاصل ہو سکتی تھی، کفار کی کمر ٹوٹ سکتی تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے قوت اور فائدہ حاصل ہو سکتا تھا. اس لیے فرمایا پتہ کر کے آؤ قافلہ کہاں پہنچا ہے اور کس جگہ ہم گھات لگا کر اسے روک سکتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں حورا مقام پر پہنچے تو قافلہ ان کے پاس سے گزرا، ابو سفیان گزرا، وہ فوراً وہاں سے واپس آئے. انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قافلہ بھئی حورا مقام سے آگے روانہ ہو چکا ہے. تو آپ نے یہ طے کیا کہ بدر کے مقام پر گزرتے ہوئے ہم ان کو روک سکتے ہیں، گھات لگا سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ بھئی دیر کی گنجائش نہیں ہے، تیاری کی گنجائش نہیں ہے. جس کے پاس سواری موجود ہے، حاضر ہے، بس وہ نکلے. جس نے ابھی تیاری کرنی وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے. اس لیے کئی لوگ رہ بھی گئے، لیکن جو تیار تھے نا وہ 313 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. ان میں سوار صرف 2 تھے. ایک تھے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور ایک تھے مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 گھوڑوں پر سوار تھے اور 70 اونٹ تھے ان لوگوں کے پاس. 313 کے قریب مشہور ہے یہ عدد، بعض نے 317 بیان کیا، بعض نے 319، کوئی تھوڑے بہت تعداد کا فرق ہے. اکثر جو مشہور عام ہے وہ 313 ہے. صحیح بخاری میں صحابی کہتا ہے کہ بدر والوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی وہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی جو جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کفار کا جو بادشاہ جالوت تھا قتل ہوا تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. یہ ان کی تعداد بھی تقریباً اتنی تھی اور اصحاب بدر کی تعداد بھی تقریباً اتنی تھی. تو 70 اونٹ تھے
اب دو تین آدمیوں کو ایک اونٹ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو مرثد تھے، مرثد بن ابی مرثد اس اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا. اسی طرح ہر دو تین آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ چڑھتے تھے. اور رازداری کا اتنا زبردست اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عام راستے پر نہیں چڑھے، راستہ چھوڑ کر تھوڑی دیر تو عام راستے پر چڑھے، پھر راستہ چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں وہ اتار دی جائیں، آواز بھی نہ نکلے، گھنٹی کی آواز بھی نہ نکلے. پوری رازداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. مدینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا. یہ بھی دیکھو، یعنی نابینا شخص ہے. نابینے کو کیا بات تھی یار، ان لوگوں میں کمال اللہ تعالیٰ نے جرت رکھی تھی. یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی نا، یہ بھی لشکر میں شریک ہے. کہتا میں لڑ نہیں سکتا، جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، جھنڈا میں نہیں گرنے دوں گا. جھنڈا نابینا آدمی ہے، جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہوا. ہم لوگ، ہماری آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، جسم بھی درست ہے، مگر طبیعت ہماری خراب ہے. فرق تو اتنا ہی ہے نا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں. وہ نابینا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے کا امیر مقرر کیا. تو خیر پھر راستے میں ابو لبابہ کو ان کو پھر بھیجا کہ آپ مدینے کے امیر ہوں گے اور وہ نماز عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، ایک فقہی مسلک ایسا ہے، وہ اب تک کہتے ہیں نبینے کی امامت مکروہ ہے. نبینے کی امامت مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ کا امیر مقرر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھانے کے لیے مقرر فرما رہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کی نماز پڑھانا مکروہ ہے. بھائی نمونہ تو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ کو خبر نہ تھی کہ نابینا آدمی اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے. چلو پاکی پلیتی کا نہ بھی پتہ ہو، لیکن آنکھوں والے جو آنکھوں سے جو کچھ کرتے ہیں سلسلہ ان کا ہوتا ہے، نابینا اس سے تو پاک ہوتا ہے. وہ ہم سے تو کئی درجے بہتر ہے، ان گناہوں سے پاک ہے جن گناہوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. تو اگر آنکھوں والوں کے پاس کوئی خوبی بھی ہے تو ان کی کچھ سلسلہ اس خوبی کو خرابی بھی تو ان میں ہے نا. نابینے میں وہ خرابی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امام مقرر کیا. لشکر کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور مہاجرین تھے تقریباً 82، باقی سارے کے سارے انصار تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 82 کے قریب مہاجرین تھے، باقی انصار تھے. ان میں مہاجرین کا امیر مقرر کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور انصار کا امیر مقرر کیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو چل پڑے. 12 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو صفرا کے قریب جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، بھائی ذرا پتہ کر کے بدر سے گزرنا تھا قافلہ، اور بدر پر گھات لگانے کا منصوبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صاحب کا نام تھا بس بن عمر جوہنی، اور ایک تھے عدی بن ابی الزغباء الجوہنی. دونوں کو بھیجا بدر جاؤ، وہاں اطلاعات حاصل کر کے لاؤ کہ کیا صورت حال ہے، قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، یا کیا کچھ ہے وہاں کا معلومات حاصل کر کے لاؤ. یہ صاحبان وہاں گئے تو وہاں سے خبر لے کر آئے کہ جی قافلہ جو ہے وہ ابھی تک آ رہا ہے، یہاں پر پہنچا نہیں ہے. تو ادھر ابو سفیان جو تھا نا، اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے،
فکر اس کو بھی تھی بھی ہم نے اس راستے سے گزرنا ہے، اور محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہمارا راستہ روک چکے ہیں تو اب بھی روک سکتے ہیں۔ اس نے پہلے تو اطلاعات معلوم کی تو اسے معلوم ہوا کہ مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، یہ اس کو اطلاع مل گئی۔ اب وہ بھی اس قدر اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی سمجھ، کفر میں بھی بڑی سمجھ والا تھا، جب اسلام کی دولت اللہ نے عطا کی پھر بھی بڑی سمجھ والا تھا۔ بہرحال اس نے کہا اب جب تک میں خود نہ جاؤں مجھے تسلی نہیں ہو سکتی۔ وہ بدر میں پہنچا، بدر کا سردار تھا، اس کا نام تھا مجدی بن عمر۔ اس نے ایک دفعہ اس سے پہلے بیچ بچاؤ کرایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک دستہ جب گیا تھا نا تو ادھر ابو جہل تھا، ادھر مسلمان تھے، تو وہ دونوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس نے درمیان میں پڑھ کر لڑائی نہیں ہونے دی، لڑائی روک دی۔ تو مجدی بن عمر اس کا دوست تھا، حلیف بھی تھا۔ اس نے کہا بھائی جان بتاؤ کہ یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت ہو، کوئی مدینے والوں کی کوئی بات؟ اس نے کہا بھائی عام معمول پر حالات ہیں، کوئی نئی بات کسی قسم کی حرکت یا کوئی چیز میری نظر میں نہیں آئی۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے 2 بندے دیکھے ہیں، اجنبی آئے تھے، اونٹنی پر آئے تھے، تو وہاں کچھ دیر ٹھہرے ہیں، پانی انہوں نے لیا ہے، پانی لے کے وہ نکل گئے ہیں۔ بس یہ ایک نئی بات میری نظر میں آئی، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی حرکت میں نے نہیں دیکھی۔ وہ گیا وہاں جا، اس نے کہاں بھائی آئے تھے؟ وہ فلاں جگہ پر ٹھہرے تھے کچھ دیر۔ وہاں گیا تو اونٹنی کے وہ کوئی مینگنی تھے، لیڈنے تھے، اس نے ایک کو توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ کہتا ہے یہ مدینے والے پہنچ گئے یہاں پر، کیونکہ کھجوریں مدینے میں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے جانور بھی کھجوریں کھاتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ خطرناک ہے، یہاں محمد کہیں قریب ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بندے آئے ہیں، ان کی اونٹنی ہے، اس کی لیڈنے میں سے، اس کی لید میں سے یہ کھجور کی گٹھلی نکلنا دلیل ہے اس بات کی کہ محمد یہاں کہیں قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیزی سے وہ گیا اور اس نے اپنے قافلے کا ایک تو رخ تبدیل کیا، بدر کا راستہ اس نے چھوڑ دیا کہ بدر سے گزرنا ہی نہیں ہے، سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا راستہ اس نے بدل لیا، اور ساتھ ہی اس نے ایک صاحب زمزم، اس کا نام تھا زواد کے ساتھ زمزم بن عمر الغفاری، اس کو دے کر نہ کچھ پیسے شیسے کو اجرت دے کر بھیجا کہ بھائی مکے پہنچو اور میری طرف سے پیغام دو کہ تم سب کا سرمایہ ڈوبنے والا ہے اور لوٹ جائے گا، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو۔ 40 بندے کیا کر سکتے ہیں؟ 40 بندے تھے قافلے میں کل، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بچانا ہے تو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو۔ مکے میں دعائی مچ گئی، ہر گھر سے بندے نکلے، ابو جہل سب کا سردار، ہر گھر میں سے آدمی نکلا۔ ابو لہب نہیں آیا، وہ ظالم، اس نے، اس کا ایک مقروض تھا، اس کو کہا تیرا قرضہ میں معاف کرتا ہوں، میری جگہ تو چلا جا۔ تو اس نے اطلاع بھی ایسے خطرناک طریقے سے دی، جاتے ہی نا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کیا کہ جاتے ہی اپنی قمیص آگے سے بھی پھاڑ دی، پیچھے سے بھی پھاڑ دی، اور اونٹنی کی ناک کاٹ کر لہو لہان اس کا ناک سے خون بہ رہا ہے، اور اونچی اونچی چلانا ہوا مارے گیا، تمہارا قافلہ لوٹا گیا، نظر نہیں آتا قافلہ بچ سکے گا، نکلنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جتنی جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ لو جی، ہر گھر میں سے لوگ تیار ہو کے نکل پڑے۔ اب کچھ لوگ نہیں آنا چاہتے تھے، مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، مگر ابو جہل نے ان کو بھی مجبور کر کے ساتھ لیا، عباس بھی ساتھ آ گئے رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا، اسی طرح اور بھی جو لوگ تھے مجبوراً وہ بھی ساتھ آ گئے۔ تقریباً 1300 آدمی یہ مکے سے نکلا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو جب یہ لوگ پہنچے نا جحفہ کے مقام پر، تو ابو سفیان کا پیغام انہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قافلے کو بچا لیا ہے، میں ان سے بچ کے نکل آیا ہوں، اب تم خیریت کے ساتھ گھر واپس چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جنگ مول لیں، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تم واپس مکے چلے جاؤ، قافلہ تمہارا حفاظت سے مکے کے قریب پہنچنے والا ہے، اور وہ جو خطرہ تھا ٹل چکا ہے۔ اب بنو زہرہ ایک خاندان تھا، تو اخنس بن شریق ان کا سردار تھا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب خطرہ ہی کوئی نہیں تو اب جنگ مول لینے کیا فائدہ، آگے جانے کی ضرورت کیا ہے، چلتے ہیں گھر واپس جا کر اپنے کام کرتے ہیں۔ ابو جہل نہیں، ابو جہل نے کہا ہم وہاں جائیں گے، ہم وہاں 3 دن ٹھہریں گے، عیاشی کریں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچ گانے سنیں گے لڑکیوں کے، اور اپنی دھاک بٹھائیں گے، اس سارے علاقے پر اپنا تسلط قائم کریں گے، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، ہم اپنا روب قائم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا بھائی ہمیں تو تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ 300 بندے اپنے قبیلے کے لے کر واپس چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہمیشہ اپنے قبیلے میں اس کی عزت رہی کہ اس کی رائے بہت شاندار تھی، جس نے اس پورے قبیلے کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ تو بنو ہاشم نے بھی کہا ہم بھی جاتے ہیں، مگر وہ ظالم ابو جہل اس نے سب کو کہا بھائی ان کو جانے نہیں دیں، قابو کرو۔ تو سب نے انہیں روک لیا، اور یہ 1000 آدمی، ان میں 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، 200 شاہ سوار، کہاں 2 شاہ سوار اور کہاں 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 600 آدمی ان میں سے زرہ پوش تھا، 600 آدمی ان میں زرہ پوش تھا، اور 200 گھوڑے ان کے ساتھ تھے، اور اونٹوں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مکے کے 9 رئیس جو تھے نا، وہ ان کی تمول کرتے تھے، یعنی ان پر خرچ اخراجات کی ذمہ داری وہ مکے کے 9 سرمایہ داروں نے اٹھائی ہوئی تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے کہ بھئی جو خرچہ ہے وہ ہم کریں گے۔ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے ان کے کھانے کے لیے، ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے، وافر گوشت کھاؤ، کوئی کسی قسم کی کھانے پینے کے لیے کمی نہیں ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی زفران میں پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قافلہ نکل چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے، اب قافلہ آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لیے واپس چلے جائیں، مدینے واپس چلے جائیں، پہلے بھی اس طرح جب نکل جاتا تھا واپس آ جاتے تھے، لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ 1000 کا لشکر وہ آ رہا تھا مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے علاقے پر، بدر تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینے سے، تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مکے کے کفار کے زیر تسلط ہو جاتا ہے کہ سب پر قبضہ کفار کا ہے، مسلمان آزادی سے وہاں جا بھی نہیں سکتے، اور وہاں کے لوگ بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے اب وہ کفار کا ساتھ آئندہ دیں گے۔ یہ واضح ایک خطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور اس سے بڑھ کر خطرہ یہ تھا کہ اگر یہاں سے واپس جاتے ہیں تو کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ 1000 کا لشکر یہیں پر ہی شراب پی کے واپس چلا جائے گا اور مدینے پر جا کر حملہ آور نہیں ہوگا؟ 100-150 کلومیٹر کون سا دور ہے، اور 1000 جو شرابیں پینے والے بدکار اور اپنے خیال میں بڑے بڑے بہادر ہیں، وہ کس طرح واپس چلے جائیں گے؟ اس لیے اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں تھا کہ 2 ہاتھ اب ہو ہی جانے چاہیے، فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جزیرہ عرب میں کفر غالب ہو کر رہے گا یا اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا جی ہم تو نکلے تھے قافلے کے لیے، لڑائی کے لیے تو بھئی کچھ اور بندوبست ہوتا ہے نا، اس کے لیے خصوصی تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے اسلحہ ساتھ لیا جاتا ہے، تو یہ ہم تو نکلے تھے بھی 40 بندے ہیں اور آسانی سے ہم قافلہ جو ہے اس کو قبضے میں کر لیں گے، تو اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور پھر لڑائی کی مکمل تیاری کر کے آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کا ذکر فرمایا، میں نے جو آیتیں پڑھی ان میں اسی بات کا ذکر ہے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق،
ایسے ہی اللہ مدد کرتا ہے تمہاری جس طرح اس نے اس وقت مدد کی جب حق کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر سے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور جنگ کو ایک فریق ایمان والوں کا ناپسند کرتا تھا. کہا ان کو بھی ایمان والے ہیں، مطلب منافق ان میں کوئی نہیں تھا. بدر والوں میں ایک بھی منافق نہیں تھا. اللہ کے وجہ سے خوشی سے آئے تھے. لیکن ہوتا نا بعض اوقات ایک مخلص مومن بھی ہر ایک کا جو معیار ہے وہ ایک نہیں ہوتا نا، کوئی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا کمی بھی ہوتی ہے. تو یجادلونک فی الحق، اللہ فرماتے ہیں اے نبی وہ تو اس سے جھگڑا کرتے تھے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، جبکہ حق واضح ہو چکا تھا کہ اب جنگ کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں. کأنما یساقون الموت وهم ینظرون، جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جا رہا اور اپنی آنکھوں سے وہ موت کو دیکھ رہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہ جائیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک میں تمہیں ضرور دوں گا، یا تو قافلہ دوں گا یا پھر تمہیں فتح عطا فرماؤں گا. دو چیزوں کا وعدہ تھا. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی مشورہ شروع ہوا نا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا وعدہ دیا ہے، یا تو مجھے قافلہ عطا کرے گا یا مجھے فتح عطا فرمائے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے جس میں کوئی زخمی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی سے حاصل ہو جائے، وہ قافلہ غنیمت کے طور تمہیں مل جائے، تم یہ چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا اپنی بات کو ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو ثابت کر دے، باطل کو باطل کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم ناپسند کرے، مگر اللہ اسلام کو عزت بخشنا چاہتا تھا، کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اس لیے ایک فریق تجھ سے جھگڑا کر رہا تھا. اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. پہلے ابو بکر بولے رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیشکش کی ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے، تعاون کریں گے، تیار ہیں. پھر حضرت عمر نے، مقداد بن عمر بولے، وہ بھی مہاجر تھے. صحابی کہتا ہے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتا ہے میں نے مقداد کی ایک بات دیکھی، واللہ اگر میری خواہش ہے مجھے ساری دنیا میں مل جائے نا تو اتنی خوشی نہ ہو اگر مجھے یہ بات مل جاتی کہ میرے منہ سے وہ لفظ نکلتا جو مقداد نے کہا تھا. مقداد نے کہا یا رسول اللہ آپ چلیں، اللہ کی قسم آپ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں پائیں گے، بنی اسرائیل کی طرح، جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جا کر لڑو. ہم وہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے. اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے نا برق الغمات تک چلے جاؤ، ہم برق الغمات تک آپ کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے. اللہ کا نام لے کر لڑیں، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ لڑائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ سارے مہاجر تھے، ابو بکر بھی مہاجر، عمر بھی مہاجر، مقداد بن عمر بھی مہاجر. انصار خاموش تھے. آپ نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں کو مجھے بتاؤ نا. ان کا سردار بولا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، کہتا کہ انک ترید بنا یا رسول اللہ، معلومات آپ ہمارے متعلق کچھ سننا چاہتے ہیں، ہماری کیا رائے؟ اس میں وجہ یہ تھی کہ جب ہوا تھا نا عقبہ میں بیعت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا جی مدینے کے اندر ہم آپ کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تو بات اس وقت ہوئی تھی مدینے کے اندر رہ کر جس طرح ہم نے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے اس طرح آپ کی حفاظت کریں گے. مدینے سے باہر لڑنے کی بات نہیں ہوئی تھی، عہد نہیں ہوا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا موقف وہ سنیں. اللہ اکبر. کہنے لگے سعد بن معاذ یا رسول اللہ شاید آپ ہمیں مراد لیتے. فرمایا ہاں. فرمایا کہ آپ یہ جو ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر، ہم اب اس جگہ بھی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کی ہمراہی. اور اس لفظ کیا شاندار اس نے کہے، انا صبر فی اللقاء، جب دشمن سے ملاقات ہوتی ہے ہم ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں اور لڑائی کو ہم خوب جاننے والے لوگ ہیں. اور اس نے کہا
سل حبل من شئت وقتا حبل من شئت، جس کی رسی چاہتے ہو ملا دو، جس کی رسی چاہتے ہو کاٹ کر پھینک دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم سمندر میں گھس جائیں گے نا، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، ایسے نہیں اسلام یہاں آ گیا، یہ لوگ تھے۔ کئی لوگ ان کے متعلق بکواس کرتے، ابو بکر کے متعلق، عمر کے متعلق، سعد بن معاذ کے متعلق۔ انہوں نے کہا جس کی رسی چاہتے ملا دو، جس کی چاہتے کاٹ دو، سمندر میں جائیں گے ہم آپ کے سمندر میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کل تم دیکھو گے، کل مطلب آنے والے وقت میں، کہ کس طرح ہلاکتیں ہوتی ہے، کون سا کافر کہاں پڑا ہوتا ہے اور کون سا کافر کہاں پڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ نے بھیجا، خود گئے معلومات کرنے کے لیے، بدر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ ابو جہل چلتا چلتا بدر کے اس کنارے پر آ گیا جو مکے کی طرف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کنارے، بدر کے اس کنارے پر آ گئے جو مدینے کی طرف تھا۔ اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم مدینے کے قریب والی جانب میں تم تھے اور کفار قریش مدینے کے دور والی جانب تھے۔ والرکب اسفل منکم، قافلہ نیچے سمندر کی طرف سے ہو کر نکل چکا تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں وقت ٹھہرا کر نکلتے نا تو ہو سکتا تم جاتے تو وہ نہ آتے، وہ آتے تو تم نہ جاتے۔ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اکٹھی کٹا نکل ہی جانا چاہیے۔ لیحیی من حی عن بینۃ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ کوئی زندہ رہتا ہے تو دلیل دیکھ کر زندہ رہے، مرتا ہے تو دلیل دیکھنے کے بعد مرنا چاہتا ہے، ہلاک ہونا چاہتا ہے، ہو جائے۔ لیکن ہم یہ حقیقت سب کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ کبھی خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ معرکہ ہوگا اور ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے خیال میں تو معمولی سی بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلومات کرنے کے لیے نکلے، ساتھ ابو بکر تھے۔ واللہ کیا بات ہے، جب حضرت عمر ہوئے نا ان کو خنجر لگا تو ابن عباس کہتے ہیں یا کون بخاری شریف میں ہے کہ پیچھے ایک آدمی ہے، اس نے کہا عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا۔ میں نے جب بھی اللہ کے رسول سے سنا وہ کہتے تھے میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، میں فلان جگہ گیا میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، میں فلان مجلس میں گیا میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، فلان جگہ دعوت تھی میں گیا، ابو بکر تھا، عمر تھا۔ یارو اتنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بغض رکھنے کے بعد پھر ایمان کا دعویٰ کہ کوئی نسبت ہی نہیں بنتی میرے بھائیو۔ اب دونوں گئے بدر کے مقام پر چلے گئے۔ ایک بوڑھا پھر رہا تھا شیخ، کہتے ہیں بھائی جان یہ سناؤ کو سنا ہے محمد کا لشکر نکلا ہے اور قریش کا بھی سنتے نکلا، تمہارا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ کہتا ہے پہلے بتاؤ تم کون ہو پھر میں بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائی، پہلے ہم نے پوچھا ہے، پہلے تمہیں بتانا پڑے گا، پھر ہم بتا دیں گے، وعدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتا ہے اگر وہ خبر ٹھیک ہے جو مجھے ملی ہے کہ محمد کا لشکر فلاں دن نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہ فلاں جگہ پر موجود ہے، ٹھیک جہاں لشکر آ چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاعات لینے کے لیے آئے تھے نا، بالکل اس نے ٹھیک اندازہ اس کا بتایا۔ اور قریش کا لشکر اس وقت فلاں جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ اچھا ہے تو معلوم آپ کو پتا ہوگا جب میری خبر ٹھیک ہے تو دوسری خبر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دل میں ابھی تک کچھ توقع تھی شاید ابو سفیان کا قافلہ مل ہی جائے، شاید مل ہی جائے۔
ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ قافلہ نکل گیا. کہتے نہیں ابھی آئے گا یہاں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندے بھیجے. ایک ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک زبیر تھے, اور ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ 3 آدمی بھیجے ہوئے, جاؤ بدر میں تب پتہ کر کے آؤ بھی کیا صورت حال ہے. وہ گئے نا تو 2 لڑکے تھے مکے والوں قریش کے, وہ پانی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو قابو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ کہتے ہیں ہم ابو جہل کے, ابو الحکم کنیت تھی اس کی, ابو الحکم. مسلمان اس کو ابو جہل کہتے ہیں, جہالت کا باپ. وہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے, بڑی مطلب دانائی کا مالک, بڑی دانائی کا مالک. ابو الحکم کے ہم قریش کے. بکواس کرتے ہو. ابو سفیان بتاؤ قافلہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں قافلے کی کچھ خبر نہیں, نہ ہمیں ابو سفیان کا پتہ ہے. ہم تو لشکر آیا ہے, اس لشکر کے ساتھ ہم آئے ہیں, پانی لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا نہیں سچ بتاؤ. ساتھ پھینٹی لگائی نا, جب سٹیں لگی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ابو سفیان کے ساتھ ہی, ابھی ہم کو بتاتے ہیں, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پھر چھوڑ دیے. پھر اس نے کہا بھائی مجھے ابو سفیان کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تو لشکر آیا ہوا مکے کا, یہاں قریب ٹھہرا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں پانی لینے کے لیے بھیجا. انہوں نے پھر سٹیں لگے. اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے. فرمایا جب بیچارے سچ کہتے ہیں تم ان کو مارتے ہو, اور جب جھوٹ کہتے ہیں پھر تم ان کو چھوڑ دیتے ہو. واقعی وہ لشکر مکے کا آ چکا ہے. ان سے کہا اچھا بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے لوگ. کتنے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کتنے ہیں بڑے. اچھا یہ بتاؤ بھئی ان کے کتنے گوشت, کتنے اونٹ کٹتے ہیں روز, کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن 9, ایک دن 10. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 900 اور 1000 کے درمیان ان کی تعداد ہے. اندازہ لگا لیا سارا, اس سے اندازہ لگا لیا. اچھا یہ بتاؤ کہ کون کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ابو جہل بھی ہے, ابو البختری بھی ہے, اس میں عتبہ بھی ہے, اس میں شیبہ بھی ہے, اس میں ولید بن عتبہ بھی ہے, اس میں حارث بن ہشام بھی ہے. بڑے بڑے سردار. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہے نا بڑے بڑے سردار وہ لا کر تمہارے سامنے پھینک دیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس لڑائی کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات اللہ نے توفیق دی تو پھر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.